نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے کزن میرج کے نقصانات۔ عزیزان محترم، کزن سے مراد ہے اپنی ماں کی بہنیں اور بھائیوں کی اولاد، اسی طرح اپنے باپ کی بہنوں اور بھائیوں کی اولاد، یہ سب کزن ہوتے ہیں، یعنی خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، اسی طرح چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، یہ سب آپ کے، یا بیٹیاں، یہ سب آپ کے کزن ہیں۔ تو کزن میرج سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ صحیح پیدا نہیں ہوتے، یہ بات ہمیں علم حیاتیات یعنی بیالوجی بتاتا ہے، اور اگر شادی دور کی جائے تو اس سے بچوں کے صحت مند، توانا، صحیح اور درست پیدا ہونے کے امکانات زیادہ اور کبھی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ جاندار جتنے بھی ہیں نا، یہ انسان ہے یا چھوٹے بڑے جتنے بھی دیگر جاندار ہیں، حیوانات جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب سیلوں سے بنے ہیں۔ سیل انسانی جسم کی یا حیوانی جسم کی بنیادی اکائی ہے۔ جس طرح اینٹ ایک مکان کی اکائی ہے، اینٹوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ہم ایک مکان تعمیر کرتے ہیں یا دیوار بناتے ہیں، اسی طرح سیل جو ہے یہ جانداروں کی اکائی ہے۔ سیل کے بیسیکلی 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی دیوار ہوتی ہے، سیل وال یا سیل ممبرین، اور اس کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل اندر کی جانب ایک نیوکلیس ہوتا ہے، جس طرح آم ہے، آم کا باہر اس کا چھلکا ہوتا ہے، اندر گدا ہوتا ہے، اور اس کے بالکل اندر ایک گٹلی ہوتی ہے۔ سیل کی شکل بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس جو ہے اس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں، نیوکلیس کے اندر، اور کروموسوم جو ہے یہ جانوروں کی وراثتی ایک میٹیریل ہوتا ہے۔ تو یہی وراثتی میٹیریل مرد اور عورت کے اختلاط سے آگے منتقل ہوتا ہے بچے کے اندر۔ اب اگر کزن میرج ہوگی تو ظاہر ہے مطلب ہے جو بیوی ہے اس کی جو نانا نانی ہیں، اور وہ خامند کے دادا دادی ہوں گے، یا خامند کے جو نانا نانی ہیں وہ بیوی کے دادا دادی ہوں گے۔ تو اس طرح جب ان کا ملاپ ہوگا تو پیدا ہونے والے بچے میں جو بلڈ آئے گا، جو خون آئے گا، یا جو مطلب ہے کروماٹن میٹیریل آئے گا، یعنی وراثتی مادہ آئے گا پیچھے سے، وہ ایک ہی طرف سے آئے گا۔ وہی نانا نانی ہیں، وہی دادا دادی ہیں، وہی 4 آدمی ہیں جن کی طرف سے وہ بلڈ آئے گا یا کروماٹن میٹیریل آئے گا، کیونکہ وہ پہلے ان کے ماں باپ میں آئے گا، ماں باپ سے وہ بچوں میں آئے گا۔ تو اس سے جو ہے مطلب کروماٹن میٹیریل چونکہ ایک ہی طرف سے آئے گا، لہٰذا اس کے اندر کوئی ویرائٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر جدت نہیں ہوگی، کوئی نیا پن نہیں ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مطلب نیلا رنگ اور نیلا رنگ، ایک طرف سے نیلا رنگ آ رہا ہے، دوسری طرف سے بھی نیلا رنگ آ رہا ہے، ظاہر ہے جب دونوں نیلے رنگ ملے تو کیا ہوگا؟ نیلا رنگ ہی بنے گا۔ ایک طرف سے سرخ رنگ آ رہا ہے، دوسری طرف سے بھی سرخ رنگ آ رہا ہے، دونوں سرخ رنگ ملیں گے تو کیا ہوگا؟ سرخ رنگ ہی بنے گا۔ عورت کی طرف سے پیلا رنگ آ رہا ہے، مرد کی طرف سے بھی پیلا رنگ آ رہا ہے تو کیا بنے گا؟ پیلا رنگ ہی بنے گا اس سے۔ ہاں جی، مرد کی طرف سے سبز رنگ آ رہا ہے، عورت کی طرف سے بھی سبز رنگ آ رہا ہے تو اسے کیا بنے گا؟ سبز رنگ ہی بنے گا۔ ویرائٹی تو اس صورت میں ہوگی کہ ایک طرف سے نیلا رنگ آئے، دوسری طرف سے سرخ رنگ آئے، تو جو رنگ بنے گا وہ نیا ہوگا، اس کے اندر ویرائٹی ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ کزن میرج میں کہ جو مطلب ہے عورت ہوتی ہے، اس کا نانا نانی جو ہیں وہ اس کے میاں کے دادا دادی ہوتے ہیں، یا میاں کے جو نانا نانی ہوتے ہیں وہ عورت کے دادا دادی ہوتے ہیں۔ گویا کہ خون یا کروماٹن میٹیریل یا وراثتی مادہ جو آتا ہے وہ ایک ہی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی رنگ ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ویرائٹی نہیں ہوتی، اس لہٰذا وہ مطلب اس میں جو ہے ویرائٹی کے ساتھ ساتھ جدت، نیاپن اور مطلب عجیب الخلقتی اس میں نہیں ہوتی، کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھسپھسا ہوتا ہے، کند ذہن ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بچے اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس میں والدین میں مطلب اچھی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، کمزور خصوصیات بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی خصوصیات والدین میں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ کند ذہن ہوگا، پھسپھسا ہوگا، نکما ہوگا، ڈل ہوگا، ذہنی طور پر وہ کمزور ہوگا۔ عام طور پر ایسے بچے جو ہیں وہ مطلب ڈپریس بھی پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اور نفسیاتی بیماریاں بھی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گونگے اور بہرے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔
کزن میرج سے گنگر بہرے بچوں کے پیدا ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سیکنڈ کزن میرج جو ہے، سیکنڈ کزن میرج سے بھی اس قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شادی دور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا نانا نانی ہے یا دادا دادی ہے وہ آپ کی بیوی کا نانا نانی دادا دادی نہیں ہوگا۔ یہ عورت ہے وہ دور کے مرد سے شادی کرے تو مرد کا نانا نانی یا دادا دادی جو وہ عورت کے دادا دادی اور نانا نانی سے مختلف ہوگا۔ تو لہٰذا جو بلڈ اس طرف سے آئے گا یا کرومٹن میٹیریل اس طرف سے آئے گا یا وراثتی مادہ دونوں طرف سے آئے گا وہ الگ الگ ہوگا، ایک سرخ رنگ کا ہوگا، ایک نیلے رنگ کا ہوگا، ایک پیلے رنگ کا ہوگا، ایک سبز رنگ کا ہوگا۔ ظاہر ہے مطلب جب کرومٹن میٹیریل وراثتی مادہ دونوں طرف سے آنے والا مختلف رنگ کا ہوگا، مختلف خصوصیات کا حامل ہوگا، اس کے اندر کریکٹرسٹکس مختلف قسم کی ہوں گی، تو جب وہ آپس میں ملے گا تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر بھی خصوصیات جو کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہوں گی، اس کے اندر ویرائٹی ہوگی، رنگا رنگی ہوگی، ہاں جی، تغیرات ہوں گے، مطلب وہ ایک مطلب جدت ہوگی اس کے اندر، اور وہ جو بچہ ہے وہ تیز ترار ہوگا، ذہین و فطین ہوگا، قابل ہوگا، لائق ہوگا، پھس پھسا نہیں ہوگا، ہاں جی، ذہین و فطین ہوگا، وہ جلدی مطلب بیٹھنے لگ جائے گا، جلدی دوڑنے لگ جائے گا، جلدی بھاگنے لگ جائے گا۔ بعض بچے دیکھیں نا اپنے مطلب بعض بچے تو چلتے ہی نہیں کافی دیر تک، ہاں جی، بعض بچے چار پہی پر پڑے رہتے ہیں کئی سال تک۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کزن میرے سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بعض بچے چل پھر ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کا بچہ جس میں رنگا رنگی ہوگی، مطلب کرومٹن میٹیریل دونوں طرف سے الگ الگ آئے گا، مختلف رنگ کا آئے گا، مختلف خصوصیات کا حامل آئے گا، تو وہ بچہ جو ہے اس میں ایک ویرائٹی ہوگی خصوصیات کی، رنگا رنگی ہوگی خصوصیات کی، جس سے وہ بچہ ذہین و فطین ہوگا، قابل ہوگا، لائق ہوگا، اور وہ جلدی بیٹھنے لگ جائے گا، جلدی چلنے لگ جائے گا اور جلدی ہی دوڑنے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ ذہین بھی ہوگا، جب بڑا ہوگا تو وہ قابل، لائق اور محنتی ہوگا، اور بڑا مطلب اپنا مطلب وہ محفلوں کے اندر وہ دوسروں کا مقابلہ کرے گا، تعلیم کے میدان میں بھی آگے نکلے گا، زندگی کی ہر ایکٹیویٹی، ہر سرگرمی کے اندر وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو کزن میرج کے سلسلے میں نے آپ سے مطلب کرنی تھی۔ تو کوشش کی جائے کہ کزن میرج کی جائے، کزن میرج سے بچا جائے۔ ہمارے یورپین معاشرے جو ہیں، خصوصاً مطلب یورپ کے معاشرے، مغربی دنیا جو ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں تو کزن میرج پر پابندی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، یا مطلب ایشیائی ممالک ہیں، انڈیا ہے، بھارت ہے، یا نیپال وغیرہ یا دیگر ممالک جو ہیں ایشیا کے، یہ جو مطلب ممالک ہے، یہاں پر یہ کزن میرج کی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور سائنسی رویے ابھی تک فروغ پذیر نہیں ہوئے۔ جب تک سائنسی رویے ہمارے ہاں فروغ پذیر نہیں ہوتے اس وقت تک ہمیں مطلب اس بات کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ کزن میرج کے نقصانات کیا ہیں۔ تو میں نے بریف صاحب کو بتا دیا کہ کزن میرج کے یہ نقصانات ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کزن میرج سے اعتراض کریں گے اور شادی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، تو مطلب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا جو ہے آپ کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو کزن میرج کر لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ نہیں ملتا، اور آپ کو مطلب غربت کی وجہ سے بعض لوگوں کو رشتے نہیں ملتے، تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے کزن میرج کرنا۔ اسلام نے اسی لیے کزن میرج کی اجازت دی ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں اکثر لوگ کر لیتے ہیں، تو اتنا کو مطلب حرج بھی نہیں ہے۔ میں نے تو اس کے جو سائنٹیفکلی سائنس جو نقصانات بتاتی وہ میں نے آپ کو بتائے تھے، ورنہ اس کی شرعاً اجازت ہے، اور آپ جو کزن میرج ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کے اتنے نقصانات بھی نہیں ہیں۔ بعض بچے صحیح بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بعض بچے جو ہیں وہ مطلب اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، تو گویا کہ امکانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر جو زچگی کے مسائل ہیں وہ بھی کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کے یہاں، تو وہ اس کے اگر وہ کزن میرج ہو تو بعض اوقات ڈلیوری کے دوران عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا بیسک سبب بھی کزن میرج ہوتا ہے، کیونکہ کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ سے اس سلسلہ میں کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب چونکہ ہمیں کزن میرج کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ کزن میرج اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے، کوئی دور شادی آپ نہیں کر سکتے، تو کزن میرج کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔